السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. انہیں بھی خطبہ زینب سنا دیا جائے. اٹھا لیے ہیں بہت سر یزید والوں نے, انہیں بھی خطبہ سنا دیا سے دبانے والے ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے کتنے ناداں ہے مسلمان زمانے والے کتنے ناداں ہے مسلمان زمانے غیب سے آتی ہے ابھی یہ صدائے مہندی غیب سے آتی ہے ابھی یہ صدائے مہندی ذکر شبیر کرو ہم ہیں بچانے والے ذکر شبیر کرو ہم ہیں بچانے والے ذکر شبیر بعد بلند نعرہ صلوات جب کہ زین العابدین امام ابن امام جب کہ زین العابدین امام ابن امام قافلہ لے کر چلے از ملک شام
راہ میں پوچھا کسی نے سر یہ کس کے ہیں تمام، تب کیا یہ حضرت سجاد نے روکا کلام، تب کیا یہ حضرت سجاد نے روکا کلام۔ ان سروں کا پیشوا شیر خدا کا پوت ہے، میرے کاندھے پر سکینہ پیاسی کا تابوت ہے، میرے کاندھے پر سکینہ پیاسی کا تابوت ہے، جبکہ زین العابدین کہ 4 یا 5 شعر بس آپ کی باقی سماعتوں کے حوالے حضرت عباس نے میدان الٹ کر رکھ دیا، حضرت عباس نے میدان الٹ کر رکھ دیا، کاٹ کر نظروں سے فوج شام کا سر رکھ دیا، حضرت عباس نے میدان الٹ کر رکھ دیا، فیض میں عباس نے آ کر جو الٹی آتی، فیض میں عباس نے آ کر جو الٹی آتی، جنگ کے میدان میں لشکر پہ لشکر رکھ دیا، حضرت عباس نے میدان الٹ کر یہ شعر دیکھیں بتائیں، چشم حیرت سے وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، چشم حیرت سے وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور نے جس کے سامنے اپنا مقدر رکھ دیا، حضرت عباس نے میدان الٹ کر جو کہ سوکھی روٹیوں کا زور دکھلاتے ہوئے توڑ کر مولا علی نے باب خیبر توڑ کر مولا علی نے باب خیبر رکھ دیا، حضرت عباس نے میدان الٹ کر رکھ دیا، باپ کے لہجے میں اپنی آتشی تقریر سے شام کا دربار زینب نے ہلا کر رکھ دیا، حضرت عباس
اپنی بے چینی سے اپنے بین سے بادے پیسا ننھی بچی نے ہلا کر قلب مادہ رکھ دیا حضرت عباس نے میدان الٹ کر دیکھیے گا دولت دنیا کو نظروں سے گرا کر عین سے دولت دنیا کو نظروں سے گرا کر عین سے میں نے سر اپنا در آل نبی پہ میں نے سر اپنا در آل نبی پر رکھ دیا حضرت فاتحہ. جب کٹ گئے دریا پہ علم دار کے بازو جب کٹ گئے دریا پہ علم دار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بعد ریتی پہ گرے شاہ کے غم بھار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شاب صدمہ یہ ہوا ذوف سے غم ہو گئے شاب جب کٹ گئے دریا پہ علم دار کے بازو اکبر سے کہا کر دو گرے میرا پارا سوگ میں ہے قتل ہوا شیر عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا فرما کے یہ حضرت نے امان گودا آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ جب کٹ گئے دریا پہ علم دار کے بازو مڑ مڑ کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہوالا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بالا چلاتے تھے ہے میرے آغوش کا بالا آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑھتے تھے شاب گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شاب آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑھتے تھے شاب گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شاب جب کٹ گئے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعٍ إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الليل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پڑھی پر محمد قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے شروع آخر میں 3 مرتبہ درود کا سہارا دے کے مرحوم ام البنین بنت صادق علی مرحوم کی روح کو ایصال کریں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھی پر محمد وآل خمسہ مجالس فروغ مرثیہ خوانی کا سلسلہ جو 5 دن سے یہاں چل رہا تھا وہ کل اس کا اختتام ہو چکا ہے. اب یہ مجلسوں کا سلسلہ آج سے 7 ربیع الاول تک چلتا رہے گا، جس میں کل شب شہادت رسول خدا اور ہمارے دوسرے امام ہیں، اور 7 تاریخ کو شب شہادت 11ویں امام. یہ سلسلہ یہاں سے 7 تاریخ تک چلتا رہے گا. صلوات پڑھی پر محمد. اس سلسلے کی پہلی مجلس جس میں میں نے اپنے مجلس کو جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب کو میں روز قیامت اپنے اپنے امام کے ساتھ بلاؤں گا. یعنی جو بھی انسان قیامت کے روز خدا بند عالم کی بارگاہ میں جائے گا وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کا ایک گروہ ہوگا، ایک قبیلہ ہوگا، ایک فرقہ ہوگا، ایک ٹیم ہوگی، اور وہ ٹیم کے آگے اس کا امام ہوگا. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم بنا امام کے چلنے والے ہیں، تو
اس کا سوچنا یہ عبث ہے، کیونکہ خدا بند عالم جو بات کہہ دیتا ہے اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ پیدا ہوئے اور واصل جہنم ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، جنہوں نے سوچا بھر کی خدا بند عالم کی قول کو جھٹلایا جا سکے، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گئے جنہوں نے خدا بند عالم کی قول میں رت برابر بھی پھیر بدل کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ اس زمانے کا ظالم رہا ہو، چاہے اس زمانے کا وسیم رضوی ہو۔ صلوات پڑھیے پر محمد اس لیے کہ یہ سب لعنتوں کے گھیر میں آتے ہیں، ان کے اوپر تب بھی لعنت ہوتی تھی، آج بھی لعنت ہوتی ہے، اور تا قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی، کیونکہ انہوں نے اگر کسی کے سامنے آئے ہیں وہ خدا بند عالم ہے، وہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہ واحد ایسی شخصیت ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا، پوری دنیا کو قائم کیا۔ جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے محمد آل محمد کا نور کو خلق کیا، اور اس نور سے 12 نور روشن کیے گئے، اور وہ نور جتنے بھی نور ہے 12 نور، اور شہزادی کونین رسول خدا، یہ 14 نور ایسے ہیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں کیا اسلام ہے، کیا دین ہے، اور خالی دین اور اسلام نہیں سکھایا بلکہ انہوں نے دنیا بھی سکھایا کہ دنیا اپنی بنانا ہے تو کیسے بناؤ، اگر تم نے اپنے دوست سے ملنا ہے تو کیسے ملو، اپنے پڑوسی سے ملنا ہے تو کیسے ملو، اپنے ٹیچر سے ملنا ہے تو کیسے ملو، اپنے اہل و عیال سے ملنا ہے تو کیسے ملو، اپنے محلے والوں سے ملنا ہے تو کیسے ملو۔ اس لیے کہ یہ وہ ہے 14 شخصیت، وہ ایسی ہے جنہوں نے ایک انسان کو پوری طرح سے تیار کیا کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کو جینا کیسے ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ اس لیے کہ آج اگر کوئی بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے تو جب جاتا ہے تو اس کو چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھائی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، اس میں پوائنٹ بھی نمبر بھی ملتا ہے کہ دیکھو ناخن کاٹ کے آؤ، اگر ناخن بڑے رہیں گے تو تمہارے نمبر کاٹ لیے جائیں گے، اگر تم جا رہے ہو تمہارے کپڑے گندے ہیں تو تمہارے نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ مطلب کہ ایک اسکول جو دنیا کا چھوٹا سے اسکول ہے، اس میں دنیا میں جینے کی ہر ایک چیز سکھائی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں اگر روڈ پہ چلنا ہے تو کس طرف سے چلو، کس سائڈ سے چلو، تمہیں دیکھو اپنے بائیں سے چلنا ہے، دائیں سے نہیں چلنا ہے، تمہیں جینا ہے تو کیسے جینا ہے، تمہیں پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، تمہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ اسکول اور مدرسے ایسے ہیں جو ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں۔ تو جب دنیا کے ایک چھوٹے سے اسکول اور مدرسوں میں دنیا کی ایک چھوٹی سی بڑی چیز سکھائی جاتی ہے تو کیسے ممکن ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اسکول ہو، جو فرش ازاں ہو، اس میں ہی یہ سب چیز نہ سکھائی جائے۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ اس لیے یہ فرش ازاں وہ ہے جس کو بچھایا کس نے ہے، جس کو آباد کس نے کیا ہے، جس کو جناب زینب کی یہ دین ہے کہ یہ فرش ازاں بچھ رہی ہے، اور یہ جناب فاطمہ زہرا کی جو ہے یہ ایک خواہش ہے، یہ دعا ہے فرش ازاں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں بڑے آسانی سے مل گیا ہے، ہمیں بنا کسی محنت کے مل گیا ہے، بنا کسی زور زبردستی کے، بنا کسی پیسہ خرچہ کیے ہوئے، بنا کوئی بھی ہمیں محنت کیے ہوئے یہ فرش ازاں ہمیں مل گیا تو ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ آج مجلسیں ہوتی ہے تو جتنے فرش ازاں پہ ہوتے ہیں اس کے 3 گنا باہر کھڑے گومتی پہ، دکان پہ، کسی کے چبوتروں پہ کھڑے
ادھر ادھر کی بات کیا کرتے ہیں، جبکہ یہ بات کرنے کے لیے تو ہمارے پاس دن کے 24 گھنٹے ہیں، ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم فرش عزا پہ نہیں آتے، باہر رہتے ہیں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، یہ مولاناؤں نے، علماؤں نے یہ بتائی ہے وجہ، کہ ہم اس لائق نہیں ہے، ہمارا نفس اس قابل ابھی نہیں ہوا ہے کہ ہم شہزادی کونین کے پہلو میں بیٹھ سکے، ہم کسی فرشتے کے پہلو میں بیٹھ سکے، ہم چوتھے امام کے پہلو میں بیٹھ سکے، ہم جناب زینب کے پہلو میں بیٹھ سکے، ہم جناب سکینہ کے پہلو میں بیٹھ سکے۔ ہم اس طرح سے ہم نے ابھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، یا تو ہم نجس ہے، یا تو ابھی ہماری گناہیں اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کے بغل میں، ان کے بازو میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ابھی ہمارا نفس ہمیں اندر لا نہیں پاتا اور ہم باہر کھڑے ہو کے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اس لیے جو انسان اگر مجلس ہو رہی ہے، فرش عزا بچھا ہے، چاہے کہیں بھی ہو رہی ہو، اگر مردوں کے لیے فرش عزا بچھا ہے اور ایک مرد باہر کھڑا یا ایک لڑکا باہر کھڑا بات کر رہا ہے، یا گھر میں بیٹھے فری ہے لیکن گھر میں بیٹھے ہیں، فرش عزا تک اپنے آپ کو نہیں لا پا رہے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم فرش عزا تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہمارا نفس تیار نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم فرش عزا تک آ پائے۔ یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اپنے گریبان کے اندر ذرا سے جھانک لینے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو پہچان گئے کہ ہمارے اندر کمی ہے تو پہلا کام یہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اس لیے کہ ہم فرش عزا تک جا سکے۔ صلوات پڑھیے پر محمد اس لیے کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں 60 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال جینے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور قبر میں ہمارے پاس سب سے پہلا اگر پہلے کوئی آئیں گے تو وہ مولائے کائنات ہوں گے۔ جب ہم ابھی سے اپنے آپ کو یہ پریپیئر نہیں کر پا رہے ہیں، تیار نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم فرش عزا تک آ پائے، ان لوگوں کے پہلو میں آ کے بیٹھ سکے، تو ہمارا نفس اس وقت کیا کرے گا جب ہمارے سامنے مولائے کائنات کھڑے ہوں گے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل اس لیے کہ ہمیں کچھ بھی کر لے، کتنا بھی بچ جائے، لیکن ہمیں وہاں جانا ضروری ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو کہے کہ ہم آئے ہیں تو امر ہو گئے، اب ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جانا، اس لیے کہ سوچ ہوتی ہے ہر انسان کی، لیکن اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہے، جبکہ اس کی سوچ ہوتی ہے، سوچ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی دنیا بناتا ہے، دین بھول جاتا ہے۔ جو انسان دین بنائے دنیا بھی بنائے، اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی معصومین ہیں، جتنے بھی اس کے بعد نائب امام ہے، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں گزرے ہیں، انہوں نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو دین بناؤ لیکن دنیا بھولنا مت، دنیا بھی تمہیں بنانا ہے۔ جو انسان نے دین بنایا دنیا بھول گیا وہ بھی میرے نظر میں لائق قابل احترام نہیں ہے، اور جس نے دنیا بنایا اور دین بھول گیا وہ بھی میرے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد اس لیے کہ اگر تم نے دین کے لیے دنیا چھوڑ دیا تو یہ یاد رکھو تمہیں دین سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جو جاہل ہوگا اس کو دین نہیں سمجھ میں آئے گا۔ دنیا تو بہرحال اس کے سمجھ سے بہت پرے ہے، لیکن دین بھی اس کو سمجھ میں نہیں آنے والا، اس لیے خود پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی بھائی سے بات ہو رہی تھی علم پہ کہ لوگوں نے علم بھول گئے، لوگ اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کے لوگوں کو، اپنے
جو پڑوسی ہے جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کے لیے ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ان کے لیے تعلیم کی کوئی اسباب مہیا ہو، اس لیے کہ اپنے بچوں کو تو لوگ رو گا کے پڑھا لیتے ہیں، لیکن اصل میں انسان وہی ہے، مسلمان وہی ہے، دیندار وہی ہے جو ان کو پڑھائے جن کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان اصل میں سکسیس تب ہوگا جب وہ ان لوگوں کو پڑھا لے، ان لوگوں کو تعلیم دلوا دے جن کو کوئی نہیں دلوانے والا، جن کے یا تو ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا تو ان کے پاس اتنا دنیاوی مال نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ اس لیے کہ اپنے اسلام میں سب سے زیادہ اگر زور دیا گیا ہے کسی چیز پہ تو وہ تعلیم پہ۔ دین بناؤ، دنیا بناؤ، تبھی تم صحیح میں مولائی ہو۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآل۔ اور لوگوں کی مدد کرو، اس لیے کہ مدد تو بہرحال خدا بند عالم کرتا ہے، لیکن وسیلہ کسی کو بنا دیتا ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں کسی کی، جبکہ ہماری حیثیت کیا ہے مدد کرنے کی؟ ہم اپنی مدد نہیں کر سکتے، اس قابل ہم نہیں ہے کہ ہم اپنی مدد کر سکے تو دوسرے کی مدد کیا کریں گے؟ اصل میں ہم اپنے آپ کو خدا بند عالم کا ہم جتنا شکریہ ادا کرے اتنا کم ہے کہ خدا بند عالم نے ہمیں وسیلہ بنایا کہ ہم کسی کی مدد کر سکے، ورنہ تو اگر ہم چاہے کہ ہم کسی کی مدد کر دیں تو ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک واقعہ آپ کو بتائے کہ ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ، 7ویں امام کا دور ہے، زبیدہ سب جانتے ہیں سلطنت کی مالکن ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا دولت ہے۔ اب وہ اپنے محل سے باہر آتی ہے، ایک روز اس نے دیکھا 2 فقیر بیٹھے ہیں، اور وہ باہر نکلی تو ایک فقیر اس کے پاس آ گیا، کہا آپ ہی میری سب کچھ ہے، آپ مالکن ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ ہمیں کچھ عطا کریے۔ دوسرا وہ اپنے میں بیٹھا ہوا ہے، خدا بند عالم سے طلب کر رہا ہے، اب اس سے بات چل رہی ہے، وہ مانگ رہا ہے، تو زبیدہ اس کی طرف کم اس کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے، کیونکہ یہ مانگ رہا ہے اور وہ خدا بند عالم کی طرف لو لگائے ہے۔ تو زبیدہ نے کہا کہ اے شخص، یہ تو مجھ سے اتنا مانگ رہا ہے لیکن تم مجھ سے مانگ نہیں رہے ہو، کیا تمہیں کچھ چاہیے نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تم سے کیوں مانگوں، دینے والا مالک ہے، وہ جب چاہے گا، جس وسیلے سے چاہے گا، جس سے چاہے گا مجھے عطا کر دے گا، میں مانگتا ہوں اس سے ہے اور وہ مجھے اتنا دے دیتا ہے کہ میں اس سے خوش ہوں، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تمہارا معبود، اس لیے کہ زبیدہ بھی ایک مومنہ ہے، تو اس نے کہا دیکھتے ہیں تمہارا معبود تمہیں کیسے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ تمہیں ملے گا، لیکن کیسے عطا کرے گا وہ مجھے دیکھنا ہے۔ اس کو تھالی میں سجا کے کھانا وغیرہ لے آئی، منگوا کے دلوایا، لیکن اس کو 1 درہم دے دیا کہ جاؤ، تمہیں وسیلہ چاہیے، میں وسیلہ بن رہی ہوں، میں تمہیں دے رہی ہوں خدا کی طرف سے۔ اس نے لے لیا 1 درہم۔ پھر دوسرا روز آیا، اس کے پاس مرغ مسلم بھیجا اور اس خدا والے کے پاس پھر 1 درہم بھیجا۔ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، مہینوں گزر گئے۔ اب جب 1 مہینہ ہو گیا، پھر باہر آئی تو دیکھی یہ مانگ رہا ہے جو اس سے مانگ رہا تھا، اور جو خدا سے مانگ رہا تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا ارے وہ امیر ہو گیا، وہ آج اس کے پاس سب کچھ ہے، محل ہے، اپنی سواری ہے، سب کچھ ہے، آج وہ ایک بہت امیر انسان بن گیا اور میں جہاں کا وہاں۔ تو اس نے کہا وجہ کیا ہے، کبھی تم نے یہ سوچا؟ تو اس فقیر نے زبیدہ سے کہا کہ آپ بتائیے۔ تو اس نے کہا میں نے تمہیں روز مرغ مسلم کھانے کا اتنا سامان بھیجتی رہی اور اس کو 1 درہم بیچتی تھی، لیکن پھر بھی وہ تو
اس نے کہا کہ جو آپ کھانے کا بھیجتی تھی وہ میں تھال اس کو دے دیتا تھا، اس لیے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، اور اس سے وہ 1 درہم میں لے لیتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ واقعی صحیح بات ہے، دینے والا خدا ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جیسے عطا کر دیتا ہے، انسان سوچ نہیں پاتا، بس نصیب کی بات ہے۔ جس نے خدا بند عالم سے مانگا اس کو خدا بند عالم نے دیا، اور جس نے تم نے مجھ سے مانگا میں نے تم کو دیا، لیکن تم نے اپنی ساری جتنی کچھ تھی سب اس کو دے دی۔ تو اس نے کہا بھلا آپ نے مجھے کھانے کو دیا، میں نے دیا، اس کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا کاش کہ تم نے وہ جو میں نے تمہیں دیا تھا مرغ مسلم اس کو ذرا سے چاک کر کے دیکھ لیتے، میں نے اس میں درہم و دینار بھر کے میں دیا کرتی تھی کہ تم لے کے تم امیر بن جاؤ، تم ایک مالدار بن جاؤ، لیکن تم نے اپنی پوری درہم کی تھالی اس کو دیتے گئے، وہ لیتا گیا اور وہ آج اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گیا، اور تم نے پیسے کی لالچ کی، تم 1 درہم سے جہاں تھے وہیں پاس رہ گئے۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ تو یہ خدا بند عالم ہے کہ اگر ہم خدا بند عالم کی طرف لو لگا لیں گے لیکن بھروسے سے، اس لیے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم آتے ہیں نماز پڑھے کسی طرح سے الٹا سیدھا، اور پھر خدا بند عالم سے دعا خدا بند عالم دے دو، لیکن دل میں یہ ہے کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، یا پالنے والے مجھ کو عطا کر، مجھ کو ایک مرسیڈیز عطا کر دے، لیکن ہمارے دل میں ہے کہ مانگ رہے ہیں کون دینے والا ہے، جو منہ میں آئے مانگ لو، ملے گا نہیں۔ اس لیے خدا بند عالم دے سکتا ہے، آپ کی حیثیت سے زیادہ دے سکتا ہے، لیکن آپ کو خدا بند عالم پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ذرا بھروسہ کر کے تو دیکھیے خدا بند عالم کتنا عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر ہے وہ آتے ہیں یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں، اور ہم اسی جگہ پہ اپنا ماتھا پٹکتے پوری زندگی بتا دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں ملتا اور ان کو مل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آتے ہیں اس بھروسے سے کہ ہمیں چاہے دنیا میں کہیں ملے نہ ملے، اس چوکھٹ پہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ وہ ہے جو سب کو عطا کرتے ہیں، ہم کو بھی عطا کر دیں گے، اور اس بھروسے سے آتے ہیں تو خدا بند عالم اس بھروسے پہ ان کو دے بھی دیتا ہے۔ اور ہمیں کیا ہے؟ ہماری تو یہ جاگیر ہے، ہمارے لیے تو یہ وہ ہے کہ بس ہمیں مانگنا ہے، بس مانگنا ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور جس دن ہم نے بھروسہ کر لیا اس دن ہمیں اسی در پہ جیسے ان کو ملتا ہے ہم کو بھی عطا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ اس لیے کہ انہوں نے عطا کرنے پہ آتے ہیں تو کس کو کیا عطا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ عطا کرنے پہ آئے تو انہوں نے حر جیسے کو حر علیہ السلام بنا دیا، ورنہ جناب حر کیا تھے؟ یزید کے فوج کے ایک سپاہی، یزید کے فوج کے سپاہیوں کے کمانڈر ایک سپاہی تھے نارمل سے، اور اگر ان کے دل میں امام حسین کی محبت نہ ہوتی، امام حسین کی عطا نہ ہوتی، تو وہ آج وہی ہوتے جیسے ان فوج کے اور لوگ ہیں۔ لیکن آج علیہ السلام اس لیے بن گئے کیونکہ امام حسین نے ان کو عطا کیا، شہادت عطا کیا۔ اس لیے ان کا ایمان وہ تھا کہ جب جناب حر نے امام حسین کے لگام کو پکڑا ہے، گھوڑے کی لگام کو جب پکڑا ہے تو امام حسین نے کیا کہا تھا؟ امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ جاؤ حر، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ لیکن جناب حر کا ایمان کی کیا فضیلت تھی کہ جناب حر نے کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی، دونوں جہاں کی مالکن نہ ہوتی، تو میں بھی کچھ کہہ سکتا تھا،
لیکن یہ بتا کے جناب حر نے بتا دیا کہ دیکھو امام حسین کون ہے، یزید کون ہے. یزید صرف ایک بادشاہ ہے، امام حسین دو جہاں کی مالکن کے بیٹے ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد اور یہی تو وجہ تھی کہ جب 10 محرم کی شب آتی ہے، شب عاشور، تو جناب حر خیمے کے پشت پہ تلایا پھر رہے ہیں اور جناب حر خالی تلاوا پھر رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں. جناب حر کے بھائی نے کہا کہ اے بھائی حر، تمہیں اس پریشانی کا کیا سبب ہے؟ جب کبھی بھی کوئی پوچھتا تھا کہ یزید کی فوج میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا کہ حر سب سے بہادر ہے، لیکن آج تمہاری کیا حال ہے؟ تو جناب حر نے کہا اے بھائی، کیا تم سنتے ہو کہ کیا صدا آ رہی ہے؟ تو حر کے بھائی نے کہا کہ ہاں، لتش کی صدا آ رہی ہے. تو حر نے کہا یہ وہی ہے جنہوں نے جب ہم پیاس سے مارے جا رہے تھے تب پانی پلایا تھا. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے. اجرکم اللہ. جناب حر کے بھائی نے کہا تو کیا فیصلہ کیا؟ تو حر نے کہا کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے اور ہم جنت کی رخ کرنا چاہتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جب حر امام حسین کے قافلے کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اپنے بیٹے سے، اے بیٹا میرے ہاتھ کو باندھ دو، میری آنکھوں میں پٹیاں باندھ دو، میرے پیروں کو باندھ دو، ایسا لگے کہ ایک مجرم اپنے آقا کے پاس معافی مانگنے جا رہا ہے. اجرکم اللہ. جناب حر کا ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں جناب حر ہے، جناب حر کا بیٹا اور بھائی اور غلام، یہ 4 لوگوں کا ایک چھوٹا سے قافلہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے. ہاں، امام حسین جیسے ہی یہ قافلے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں فرماتے ہیں علی اکبر تعظیم کے لیے بڑھو، اے اون محمد تعظیم کے لیے بڑھو، اے قاسم تعظیم کے لیے بڑھو، اے بھیا عباس تعظیم کے لیے بڑھو. ارے دیکھو میرا ایک مہمان آ رہا ہے. ارے یہ قافلہ جیسے ہی آگے آتا ہے حر کے بیٹے نے تکبیر دیا، اللہ اکبر. حر نے کہا اے بیٹا یہ تکبیر کا کیا سبب ہے؟ حر کے بیٹے نے کہا بابا علی اکبر آ رہے ہیں آپ کی تعظیم کے لیے. حر نے اپنے قافلے کو اور آگے بڑھایا. حر کے بیٹے نے ایک اور تکبیر کہا. حر نے دوسری تکبیر کا سبب پوچھا تو حر کے بیٹے نے کہا کہ قمر بانی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس آپ کی تعظیم کے لیے آ رہے ہیں. ارے حر نے اپنے ماتھے کو پیٹا، ارے قمر بنی ہاشم ہماری تعظیم میں آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. اب جو تیسری تکبیر آنا تھا حر نے کہا ہے بیٹے یہ تیسری تکبیر کا کیا سبب؟ حر کے بیٹے نے کہا ہے بابا اب آپ کی تعظیم کے لیے خود بنفس و نفیس آقا امام حسین آ رہے ہیں. ارے حر نے اپنے آپ کو دیوار سے گرا لیا اور فرمایا آقا کیا میرا بھی گناہ قبول ہو سکتا ہے؟ ارے امام حسین نے کہا اے حر تم کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء تسلیما لامر. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ علم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم ام البنین بنت صادق علی مرحوم کی روح کو بخش. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رہ گئی زندان میں آ رہی ہے سکینہ کی صدا سکینہ کی صدا میں اکیلی رہ گئی زندان میں آ رہی ہے سکینہ کی صدا رب جا چکا ہے قافلہ میں اکیلی رہ گئی زندان میں آ رہی ہے یہ سکینہ کی صدا کسی کے ماں سے باب کون ہے اے میرے بابا میرا اب کون ہے اے میرے بابا میرا اب کون ہے آئیے امداد کو بہر خدا زندان میں آ رہی ہے سکینہ کی صدا میں اکیلی رہ گئی زندان میں کیا بتاؤں تم کو بابا جان میرے میرے خاک میں سب دل گئے ارمان میرے شام سے پیغام یہ آتی ہے ندا میں اکیلی رہ گئی زندان میں جان مجھ سے چھٹ گئے اکبر ذیشان مجھ سے چھٹ گئے اکبر ذیشان مجھ سے چھٹ گئے میری آنکھوں میں ہے ساری کربلا اب اور کیا ہوگا ستم بیردہ بلوے میں ہے اہل حرام بیردہ بلوے میں ہے اہل حرام سب کے ہونٹوں پر ہے فریاد و بکار
अस्सलाम अलैका जद्दका व अबीक, अस्सलाम अलैका वाला उम्मिका व अखीक, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा देखो ताज